बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान माज़ अहमद और हलावत रमज़ान की लाइव ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आप यकीनन वीडियो के ऊपर हमारी कैप्शन आज पढ़ रहे होंगे। आज का हमारा जो मौजू है वो है अक़ीदा रिसालत, और बड़ा ही वास्ट मौजू है, बड़ा ही इसका तफसीली जायज़ा इन प्रोग्राम्स में लिया जाएगा कि एक मुसलमान का नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के हवाले से और ओवरऑल अम्बिया के हवाले से एक मुसलमान का क्या अकीदा होना चाहिए। इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाने के लिए हज़रत अल्लामा मौलाना फ़ज़लदाद मदनी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और कुछ ही लम्हात बाद मुफ्ती मियाँ मुबशर इकबाल साहब भी अपनी ख़ुसूसी शिरकत करेंगे। तो आज के मौजू का आगाज़ भी हमेशा की तरह तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल से। तो एक छोटा सा बच्चा जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ का जिसके प्लेटफॉर्म से हलावत रमज़ान प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जाता है, तो इस इदारे का ये बच्चा जो कुछ ही रोज़ बाद इंशाल्लाह कुछ हफ्तों बाद अपना हिफ्ज़ भी मुकम्मल कर लेगा। तो नात रसूल मकबूल तलावत कलाम पाक हाफिज़ मोहम्मद नवान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह वरअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर इन्नहु कान तव्वाबा। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। भला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मैं फिर रोता हुआ आऊं तेरे दर पर मदीने में। मदीने जाने वालों जाओ फी अमान अल्लाह। मदीने जाने वालों जाओ फी ईमान अल्लाह। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। कभी तो अपना भी लग जाएगा बिस्तर मदीने में। बुला लो फिर मुझे ऐ शाह बहरो बर मदीने में। सलाम शौक कहना जियो मेरा बिरो रो कर सलाम शौक कहना
غم میری رو رو کر مدینے میں سنانا داستاں غم میری رو رو کر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ جی، بڑے خوبصورت انداز اور بڑی خوبصورت آواز میں ایک بہترین کلام پیش کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حافظ محمد نوان صاحب، مفتی میاں مبشر اقبال صاحب بھی اپنی نشست پر تشریف فرما ہو چکے ہیں، اور پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آج کا ہمارا موضوع ہے عقیدہ رسالت۔ تو ناظرین، عقیدہ جو ہے ایک بہت ہی اہم چیز ہے، چاہے وہ عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہو، چاہے وہ انبیاء سے متعلق ہو، صحابہ کرام سے متعلق ہو، اہل بیت سے متعلق ہو، تو عقیدہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عقیدے کا پختہ ہونا، عقیدے کا درست ہونا، قرآن و سنت کے مطابق ہونا، یہ ایک اہم ترین چیز ہے۔ تو آج ہمارا موضوع عقیدہ رسالت ہے، کل ہمارا موضوع تھا عقیدہ توحید، تو عقیدہ توحید کے بعد آج کا ہمارا موضوع آ چکا ہے انبیاء کرام سے متعلق عقیدے پر۔ بہت سے سوالات میرے پاس اس وقت موجود ہیں جو ہم دونوں علماء حضرات سے کریں گے، اور بہت سی باتیں شکوک و شبہات جو آپ کے ذہنوں میں عقیدہ رسالت کو لے کر موجود ہیں یا آئندہ زندگی میں آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، ان کو انشاءاللہ کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے میاں مبشر اقبال صاحب سے میں پہلا سوال کروں گا، اور سب سے پہلا سوال یقیناً یہ ہونا چاہیے کہ آخر رسالت و نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ یعنی ایک چیز رسالت ہے اور ایک چیز نبوت ہے، ان کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ مفتی میاں مبشر اقبال صاحب سے گزارش کروں گے اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حلاوت رمضان پروگرام میں ناظرین سامعین کی بارگاہ میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ رسالت عقیدہ توحید کے بعد سب سے اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحدانیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننے کے بعد بندے کے ذمے جو چیزیں لازم ہوتی ہیں وہ عقیدہ رسالت ہے۔ عقیدہ رسالت ہے کیا؟ رسالت کا معنی کیا ہے؟ نبوت کا معنی کیا ہے؟ رسالت کا لغت کے اندر معنی ہوتا ہے پیغام پہنچانا، اور نبوت کا لغت کے اندر معنی ہے خبر دینا۔ اب نبی اور رسول، نبی کا معنی خبر دینے والا اور رسول کا معنی پیغام پہنچانے والا۔ اصطلاحی طور پر نبوت اور رسالت کا معنی یہ ہے، نبوت و رسالت وہ عظیم منصب ہے جس پر اللہ رب العزت اپنی کسی برگزیدہ ہستی کو فائز فرماتا ہے، اور اس نبی اور رسول پر وحی نازل فرماتا ہے، پھر وہ نبی اور رسول اس وحی کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس کو سادے لفظوں میں اگر یوں سمجھیں تو یہ ہے کہ نبوت اور رسالت کہ اللہ تعالیٰ کسی برگزیدہ ہستی کو چنتا ہے، منتخب فرماتا ہے، پھر اس پر اپنی وحی نازل فرماتا ہے، اور وہ وحی وہ نبی اور رسول لوگوں تک پہنچاتے ہیں جو نبی اور رسول ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں آئی ہیں، دو لفظ ہیں، ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول۔ بعض علماء کرام نے ان دونوں کا ایک ہی معنی مفہوم سمجھا ہے، بیان کیا ہے کہ نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے اچھا، اصطلاحاً۔
بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ نبی اور رسول میں فرق. صحیح. نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، اس بشر اعلیٰ کو بولتے ہیں جو نئی شریعت اور کتاب لے کے نہیں آتا، بلکہ سابق جو رسول گزرے ہوتے ہیں ان کی شریعت اور کتاب پر عمل کرتے ہیں. صحیح. اور رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول اس ہستی کو بولا جاتا ہے، اس ذات کو بولا جاتا ہے، اس برگزیدہ ہستی کو بولا جاتا ہے جو نئی شریعت اور نئی کتاب لے کے آتے ہیں. نبی جو سابق رسول گزرے ہیں ان کی شریعت پر عمل کریں، ان کی شریعت کے مطابق آگے احکامات بیان کریں، اور رسول جو شریعت اور کتاب نہیں لے کے آتے ہیں. یہ نبوت اور رسالت کا معنی ہے. صحیح. اب عقیدہ رسالت کیا ہے؟ نبوت اور رسالت کا معنی مفہوم بیان ہوا. اب عقیدہ رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں. ٹھیک ہے. اب عقیدہ رسالت یہ ہے، عقیدہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام کی ذات تک اچھا اللہ تبارک و تعالی ہر امت پر رسولوں کو بھیجتا رہا. صحیح. تمام رسولوں پر ایمان لانا یہ پہلا بنیادی ہمارا عقیدہ ہے رسالت کے اندر. اگر بندہ کسی ایک رسول کا، نبی کا انکار کرتا ہے ٹھیک ہے تو پھر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے، وہ کفر میں چلا جاتا ہے. صحیح. قرآن مجید کی آیت ہے لا نفرق بین احد من رسلی، رسولوں کے درمیان فرق نہ کریں، تفریق نہ ڈالیں، اس معاملے میں انکار نہ کریں. اور اگلا عقیدہ رسالت میں اتباع اور پیروی ہم پہ لازم ہوتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں ان کی اطاعت اللہ کے حکم سے تم پر لازم ہے. الا لیطاع باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تم پر کیا ہے؟ اطاعت لازم ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرو. صحیح. یہ مختصر عقیدہ کا معنی مفہوم اور عقیدہ رسالت کا معنی کیا ہے یہ آپ کے سامنے بیان کیا. صحیح. یہ رسالت اور نبوت میں فرق اور ایک مسلمان کا انبیاء کے حوالے سے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، مفتی صاحب نے بڑی وضاحت سے آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا ہے. اور اگلا سوال علامہ فضل داد مدنی صاحب سے کہ علامہ صاحب ایک مسلمان کا انبیاء کرام کے حوالے سے عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان جو ہے وہ تمام انبیاء کو مانتا ہے تو ماننے کے علاوہ کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے ایک بار پھر حلاوت ایمان پروگرام میں ہم سب حاضر ہیں قبلہ مفتی صاحب کی زیر سرپرستی. اور آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی اہم ہے. پہلے ہم نے اس سے پہلے عقیدہ توحید پر گفتگو سماعت کی، اور آج کیونکہ عقیدہ توحید اور رسالت یہ دونوں متصل ہے، صحیح، تو آج ہم عقیدہ رسالت پر گفتگو، جیسا کہ مفتی صاحب نے رسالت و نبوت کا معنی مفہوم اور ان دونوں میں فرق بیان کیا. اور اب جو سوال ہے کہ ایک مومن مسلمان کو رسالت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے. لیکن عقیدہ یقین کو کہتے ہیں. انسان کے دل میں جو چیز پختہ اور مستحکم ہو جائے، جس کے بارے میں جس کے خلاف کوئی شک نہ رہے، تو اس کو یہ عقیدہ اور یقین کہا جاتا ہے. نبوت اور رسالت یہاں مطلق بات کر رہے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں جلوہ فرما ہوئے، ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کے سارے نبی حق ہیں، سچ ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. یہ عقیدہ ایک مسلمان کے لیے رکھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ
اس نبی کا امتی ہو یا نہ ہو، اچھا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں یہ عقیدہ کہ وہ حق ہیں یہ فرض ہے۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت کا بھی کوئی انکار کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ہوگا، چاہے عیسیٰ علیہ السلام ہوں، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، کسی بھی پیغمبر کی توہین اور کسی بھی پیغمبر کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی ہے اس کے مطابق، یہ نہیں کہ اب عیسائی ہمارے رسول پاک کی توہین کرتے ہیں یا یہودی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہیں یا ان کو نہیں مانتے تو ہم معاذ اللہ ہاں جی یہ بدلے میں ہاں ہم یہ نہیں کر سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا انبیاء سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان ہوتا وہ نبی تو مانتے ہی، وہ بیٹا مانتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ یہودی بھی نبی تو نہیں مانتے، وہ تو بیٹا مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ ان کو مانتے ہوتے تو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو آپ مانتے ہیں ان کی ہر بات کو مانیں، صحیح۔ جبکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام نے ہی بشارت دی ہے کہ میرے بعد آنے والی ہستی جن کا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، تو اگر وہ مانتے ہوتے تو ان کو بھی مانتے، صحیح۔ وہ حقیقت میں مانتے ہی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے پہلے میرے خیال حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام آخری آپ کے بعد سے پہلے، تو اگر وہ مانتے ہوتے تو عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کو بھی وہ تسلیم کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہ ہماری جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، نبی پاک تک جتنے پیغمبر جتنے رسول ہیں وہ سب حق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، اور اس بات کا یقین رکھنا یہ اسلام کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پاکیزہ ہمارا مذہب ہے کہ کسی بھی نبی کے بارے میں یہ آج کل جو توہین کرتے ہیں یہ دوسرے مذہب والے، اگر ہمارے مذہب کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کتنا سچا مذہب ہے کہ ہر نبی کی، کسی ایک نبی کی بھی توہین کی نا اس کے لیے وہی ہو، نبی کی بھی اور کسی اور مذہب کی بھی اسلام میں توہین کی اجازت نہیں ہے، ہمیں تو اجازت نہیں نا۔ تو اب جب ہم پیغمبر خدا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی بات کریں گے تو ان کے لیے ہمارے سینے وسیع ہونے چاہیے، ہمیں محبت ان سے کرنا ضروری ہے، ان کا ادب و تعظیم فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں اس کی چھوٹ نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ بندہ کو کام کر لے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا ترین توہین بھی کفر ہے، صحیح، ٹھیک، چاہے وہ کوئی بھی نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی نبی ہو، ٹھیک، تمام انبیاء صاحب عزت ہیں اور ساری کی ساری عزتیں انہی کی بدولت ہے۔ اور یہ عقیدہ کہ اللہ کے جتنے نبی ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہاں عزت والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی عقیدہ غلط ہے۔ اللہ کے حضور وہ عزت والے ہیں تو انہیں منصب نبوت ملا ہے، بے شک۔ تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں تو انہیں نبوت کا منصب ملا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے ہاں معاذ اللہ چوڑے چماٹ سے بھی وہ کم تر ہے، یا اس طرح کا عقیدہ اور نظریہ کوئی لکھتا ہے یا یہ عقیدہ کوئی رکھتا ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی دور کا تعلق بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب سے زیادہ عزت والے، اور ساری مخلوق میں سے یہ عقیدہ بھی ہے کہ ساری مخلوق جتنے بھی نبی ہیں اپنے اپنے زمانے میں اپنی امتیوں اور ساری مخلوق سے، یہاں تک کہ نبی کے بارے میں بالخصوص فرمایا کہ انبیاء تمام رسولوں سے بھی تمام مخلوقات سے افضل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو فرشتوں میں رسول ہیں ان سے بھی انبیاء افضل ہیں۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سب سے زیادہ افضل ہیں، ان کے قائم مقام کوئی بھی غیر نبی کسی بھی ایک نبی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ عقیدہ ایک مسلمان کے لیے ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبوت جو ہے یہ اللہ کی عطا کی ہے، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا انعام ہے، یہ کسبی نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، مجاہدات کے ذریعے اس کو نبوت مل جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل محض ہے، جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، اور عطا اسے ہی فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں اس درجے اور اس منصب کے فائز ہونے کا اہل ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ کسی نبی سے نبوت کا زوال نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ پہلے نبی تھے اور بعد میں نبی نہ رہے۔ نبی ازل سے لے کر اب تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک نبی نبی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ اعلان نبوت میں فرق ہوتا ہے، کوئی اعلان نبوت بعد میں کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ نبی ہوتا ہے، بے شک۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام
کہ جو نبوتیں ہیں نا، یہ جو کہتے ہیں کہ بعض کہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی، 15 سال کے بعد ملی، یا فلاں کو 40 سال کے بعد ملی، یا فلاں کو، یعنی نبی پیدائشی ہی نبی ہے. اچھا اچھا اچھا. ٹھیک ہے. اور یہ نبی ہی رہتا ہے. یہ وصف نبوت ان سے کبھی بھی کسی صورت میں اس کا زوال نہیں ہو سکتا، نہ یہ منصب نبوت ان سے زائل ہوتا ہے. ایک یہ کہ یہ قصبی نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے اس کو جو ہے نا وہ یہ تصور کر لیا کہ فلاں جگہ یا نا بڑے بڑے مجاہدے کیے یہاں تک ان پہ وحی آئی. اچھا، وحی بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. غیر نبی کے لیے وحی کا ثبوت بھی گمراہی اور بددینی ہے. یہ نبی انبیاء کرام علیہ السلام کی خصوصیت ہے. انبیاء سے نبوت کبھی بھی کسی صورت میں بھی زائل ہو سکتی نہیں ہے. اور یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ انبیاء سارے معصوم ہیں. اچھا. جتنے بھی نبی جلوہ فرما ہیں یہ سارے کے سارے انبیاء، الانبیاء ینزہون، تمام کے تمام نبی منزہ ہیں، پاک ہیں، ستھرے ہیں. اور معصوم کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان سے گناہوں سے حفاظت کا وعدہ ہو چکا، لہٰذا اب یہ گناہ نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہے. اور یہ صرف انبیاء اور فرشتوں کی صفت ہے. معصوم ہونا یہ کن کے ساتھ خاص ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ اور اللہ کے فرشتوں کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ الہی میں حفظ میں ہے، اس کی حفاظت ہے، اس کے ذمہ کرم پر ہے. ان سے گناہ محال ہے. اچھا، یعنی گناہ ہوتا ہی نہیں ہے. اچھا، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد کسی بھی وقت. اور یہ تمام تر گناہوں سے پاک ہے، یہاں تک کہ صغیرہ گناہ بھی آمدن ان سے سرزد نہیں ہوتا، یہ گناہ کرتے ہی نہیں ہے. گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خاص اپنا لطف و کرم عطا کیا ہوا ہے. ان کی طرف کسی عیب کی نسبت کرنا، کسی گناہ کی نسبت کرنا، کسی جھوٹ کی نسبت کرنا اور کسی برائی کی نسبت کرنا یہ کفر ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں نبی بھی گناہ کر لیتے ہیں، جی نبیوں نے بڑے بڑے گناہ کیے، معاذ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے. انبیاء کرام علیہ السلام گناہوں سے محفوظ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہر گناہ سے محفوظ ہے اور مطلقاً محفوظ ہے. گناہ کبیرہ سے تو مطلقاً بالاجماع ایسا عصمت انبیاء بالاجماع ہے. اگر کوئی اس کو نہیں مانتا تو وہ اجماع کا منکر ہے. اور انبیاء کے علاوہ کے لیے عصمت کو ثابت کرنا یہ بھی گمراہی و بددینی ہے کہ غیر نبی کے لیے جو ہے عصمت جو ہے یہ ثابت نہیں. یہی جمہور بلکہ یہی اہل سنت کا موقف ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی کسی اور کے لیے ثابت کرتا ہے تو اس کا وہ یہ بددینی ہے، گمراہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ غیر کے لیے جو ہے وہ معصوم ہونے کو ماننا. اور انبیاء کرام علیہ السلام کی جو معصومیت ہے یہ بھی تمام کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں نے نبی پاک کی طرف معاذ اللہ عیب کی نسبت کی ہے. اور یہ عقیدہ بھی رکھنا فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو احکام دیے وہ انبیاء نے تمام کے تمام اللہ کے حکم سے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دی. اچھا. اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ بعض حکم جو ہے وہ نہیں پہنچا سکے کسی کے خوف کی وجہ سے، کسی کے ڈر کی وجہ سے، تو یہ بھی کفر ہے. جیسا کہ بعض لوگوں نے اس بات کو کہا معاذ اللہ، انہوں نے کچھ باتوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، جی فلاں کے خوف سے ایک تحریر لکھنی تھی وہ تحریر نہ لکھ سکے، یا فلاں کے بارے میں خلافت کا جب وہ خط لکھنا تھا، ان کی وصیت لکھنی تھی تو وہ نہیں لکھ سکے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں یا دیگر انبیاء کرام کے بارے میں. تو یہ اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. انبیاء کرام امین ہیں. اور پھر دیکھیں کافر بھی ان کو امین مانتے. اچھا، مسلمان جو ہے وہ معاذ اللہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا یہ کتنی بڑی خیانت و بددیانتی کر رہا ہے کہ وہ خوف نبی کے لیے ثابت کر رہا ہے کہ نبی کے لیے غیر نبی کا خوف. انبیاء کرام سب سے زیادہ قوی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بہادر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ذہین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ پوری کائنات کی عقلیں ایک طرف اور انبیاء کی عقلوں کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا زمانہ تو سائنس کا، کتنے عقل مند لوگ ہیں. یہ بعض نبی جو ہے نا امتی کی عقل نبی کی عقل کا کروڑواں حصہ بھی نہیں ہے. ہاں صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو فہم، فراست، عقل، اجتہاد جو بھی شانیں عطا کی ہوتی ہیں
ان کا مقابلہ کوئی بھی غیر نبی کر ہی نہیں سکتا۔ صحیح۔ اب ہم کہیں کہ ہم نے چاند کو چھو لیا، یا کوئی کہے کہ فلاں سائنسدان نے یہ ترقی کر لی ہے، تو یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی عقلوں کا کروڑوں حصہ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہر نبی اپنے اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق، کیونکہ انبیاء کا جو منشور ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام مخلوق تک پہنچانا ہے نا، تو وہ مخلوق تک احکام اس کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق پہنچاتے جو ذمہ داری ان کو دی گئی انہوں نے وہی کر دی، وہ انہوں نے کی ہے، اور 100% سے بھی اوپر والے کی ہے۔ یعنی اس میں ایک رتی برابر، رائی کے دانے برابر بھی انبیاء کرام علیہ السلام نے کوئی کمی پیشی نہیں۔ جو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو مکمل کیا۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام ہر عیب سے پاک ہیں، ہر وہ عیب جو تنفیر کا سبب بنے، جس سے مخلوق کو نفرت ہو، چاہے وہ گناہ کی صورت میں، چاہے وہ جسمانی عیب ہو، چاہے وہ ظاہری ہو، چاہے وہ باطنی ہو، چاہے وہ گناہ کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، تو وہ جو عیب ہے ان عیبوں سے انبیاء پاک ہیں۔ صحیح۔ ایسی بیماریوں سے پاک ہیں کہ جن بیماریوں سے لوگوں کو نفرت ہو، ایسی بیماریوں سے بھی کیا ہیں، وہ انبیاء کرام علیہ السلام پاک ہیں۔ جبکہ بعض خبثاء نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی طرف بڑی غلط نسبتیں کی، آپ کی والدہ ماجدہ کی طرف جو ہے، یہ جو نبوت کا اعلان کرنے والا یہ کیا خبیث تھا، قادیانی، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑی غلیظ قسم کے بکواسات کی ہیں، اور آپ کو معاذ اللہ، یعنی کہ ہم تو وہ بات سوچ بھی نہیں سکتے جو اس نے اپنی کتابوں کے اندر انبیاء کے، یعنی ایک تو نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس پر بغیرتی اور خباثت یہ کہ پھر انبیاء کی اتنی صریح توہینات کی۔ اب نبی کی توہین کرے، حالانکہ نبی کی توہین ہی کفر ہے، تو کافر نبی ہو سکتا ہے؟ یہ تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا نا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اس کی اپنی ہی گفتگو، اپنی تحریرات، اپنا ہی کلام خود اس کی جو ہے وہ نفی کرتی ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام ہر عیب سے کیا ہیں، پاک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے غیوبات عطا کیے، یعنی غیب کے علوم عطا کیے، ان پر اطلاع عطا کی ہے، وہ مخلوق کو ان باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ اور نبی کا معنی بھی یہی ہے، نبی کا اگر معنی ہم لیں دیکھیں تو اس کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو، تمام انبیاء کو علم غیب عطا کیا۔ اچھا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو واضح بھی فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب جہاں تک انسان کی عقل نہ ہو، جس چیز کو عقل کے ذریعے بھی حاصل نہ کیا جا سکتا ہو، یا عقل کی وسعت سے جو بالا تر ہو، اسی کو غیب کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ کیا ہے، غیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق، کیا کہتے ہیں اس کو، قبر کے عذاب کے متعلق، جہنم کے عذاب کے متعلق، جنت کے متعلق، یا دیگر بہت ساری اشیاء۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے تو بالخصوص ابتدا سے انتہا تک بخاری کی حدیث کے مطابق، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جس حدیث کے مروی ہیں، ابتدائی تخلیق انسانی سے لے کر یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلا گیا، جہنمی جہنم میں چلا گیا، نبی پاک نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ اچھا، بالکل ایسے ہی۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کے علم غیب کی مطلقاً نفی کر دینا بھی کفر ہے، اور وہ قرآن پاک کی آیات طیبات کا انکار ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انبیاء کے غیب کو بیان کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ میں عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، اور وہ اس پر مگر اس غیب پر وہ اطلاع عطا کرتا ہے اپنے منتخب انبیاء میں سے جس کو چاہتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی انبیاء میں سے عام مخلوق کو نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا کے لیے اس کا انتخاب فرمایا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بارے میں بالخصوص وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔
اور فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بتانے میں بخیل نہیں، یعنی یہ بتا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و عرفان کی جو انہیں عروج و بلندیاں عطا کی ہیں، تو یہ عقیدہ ضروری ہے۔ مطلقاً اگر کوئی غیب کی نفی کرتا ہے کہ اب نبی کو غیب کا علم ہے ہی نہیں، اور معاذ اللہ یہ کہے کہ اگر یہ غیب ہے تو ایسا غیب تو ہر چوڑے چماڑ زید بکر فلاں 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 کو حاصل ہے، تو یہ تو بہت بڑی توہین اور گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور پھر یہ تک یہاں تک کہہ دینا کہ غیب تو شیطان کو ہے اور ملک الموت کو ہے، نبی کا غیب کہاں سے ثابت ہے؟ یعنی فرشتے کے لیے ماننا، اور اس سے بھی نچلا درجہ بلکہ ہے ہی نچلا، وہ شیطان کے لیے غیب تسلیم کیا اور رسول پاک علیہ السلام کے بارے میں غیب کی نفی کر دینا، یہ ایک مسلمان کی شان۔ مسلمان تو اس کے بارے میں اس کی عقل میں کروڑویں گوشے کے اندر بھی یہ بات نہیں آ سکتی کہ اس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول اور انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرے۔ اور یہی وہ بیسک چیزیں ہیں جن کی وجہ سے باہم بعض اوقات جو اختلافات ہوتے ہیں وہ اصل یہ بیسک جو ہے وہ یہ چیزیں بنتی ہیں۔ صحیح۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کی کسی بھی نبی کی، جیسے وہ پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں، کسی بھی نبی کی ادنا توہین بھی کفر ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس میں نا ایک چیز سوال ہے لوگوں کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں جس طرح علامہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ملائکہ کے ذریعے بھی وحی بھیج کے لوگوں کو پہنچا سکتا تھا۔ اچھا، انبیاء اور رسول کے ذریعے کیوں پہنچایا؟ یعنی رسول کی ضرورت اور اہمیت کیا تھی؟ اس میں چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہاں وحی الہی کی تشریح ہے، اچھا، وحی الہی کا حصول ہے۔ یعنی جس طرح بیان ہوا کہ نبی وہ ہوتا ہے جو معصوم ہو، نبی وہ ہوتا ہے جو امین ہو، نبی کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اطاعت پر لازم رہتا ہے۔ اب اس ہستی پر جب یہ چیزیں لازم ہیں، وہ کرتی ہے وہ ہستی، تو پھر قطعی وحی اسی کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اچھا، اگر کسی اور کے ذریعے وحی آتی، فرشتوں کے ذریعے آتی، کسی عام بندے کو پہنچتی، تو پھر اس میں حکم بہت سخت لگتا تھا۔ اب ایک اور چیز ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء اور رسول کی ضرورت و اہمیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسانی عظمت کا اظہار اس میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، وحی جو اتری ہے، جو نبوت ملی ہے، جو رسالت ملی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی عظمت کا اظہار کیا۔ قرآن کی آیت ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی۔ اس میں ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کامل طور پر وہی کر سکتا ہے جو خود اکمل اور اتم ہو۔ صحیح۔ اور انبیاء، رسول، یہ ہر معاملے میں اکمل اور اتم ہے، اس لیے رسول اور کی ضرورت اور اہمیت ہوئی۔ اس سے اگلی بات جذبہ اطاعت، جیسے قرآن مجید کے اندر آپ پڑھتے ہیں، حدیث کے اندر پڑھتے ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کا عبادت کا جذبہ، اور حضرت نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں تو قرآن مجید کی صورتیں ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت اس قدر کیا کرتے تھے کہ پاؤں کے اندر ورم پڑ گئے، اس قدر قیام کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تھے۔ اور یہ جذبہ اطاعت، جیسے نبی علیہ السلام نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے، جذبہ اطاعت یہ ہے کہ تم بھی اے لوگو اپنے نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو۔ اگر رسول نہ ہوتے، اگر نبی نہ ہوتے تو پھر یہ جذبہ اطاعت نہ ہوتا۔ اچھا، اگر رسول اور نبی نہ ہوتے تو انسانی عظمت کا اظہار نہ ہوتا۔ اگر نبی اور رسول نہ ہوتے تو وحی الہی کا جس طرح حصول قطعی طور پر ہم تک پہنچنے
کا ذریعہ ہونا تھا وہ نہ ہوتا، اور اگر رسول اور نبی نہ ہوتے تو انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے صحیح طور پر کوئی چیز نہ ہوتی. تو اس لیے یہ نبی اور رسول جو ہیں ان کی ضرورت و اہمیت. اور اسی والے سے آخری بات بڑی اہم جو عقیدہ ہے، تمام انبیاء زندہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، یہ عقیدہ جو ہے یہ بھی ضروری ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کو مردہ کرنا گمراہی ہے، بد دینی ہے. کیونکہ ان کی زندگی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہے. الانبیاء حی، جیسا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء ان تأکل اجساد الانبیاء. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے. میں فنبی اللہ حی یرزق، اور اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے. اچھا، اللہ کے نبی زندہ ہے اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور ان کی زندگی شہداء کی زندگی سے بہت اعلیٰ ہے. اچھا، اور ان کی زندگی حقیقی زندگی ہے. جس طرح اس دنیا کی زندگی تھی اسی طرح مزارق الانوار کے اندر ان کی زندگی بھی ایسی ہی ہے. ٹھیک ہے، اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بھی فرمان فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم. فرمایا کہ تمام نبی اپنے مزارات کے اندر زندہ ہیں، یصلون، اور وہ وہاں نمازیں ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الانبیاء لا یموتون. اب یہاں تو بالکل ہی نفی فرما دی، فرمایا لا یموتون وانہم یصلون ویحجون. فرمایا کہ انبیاء کو موت نہیں آتی، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، اپنی قبروں میں وہ زندہ ہیں. صحیح. یہ 3 حدیث ہے، ویسے روایتیں تو بہت ساری، 3 حدیثیں میں نے بیان کی تاکہ اس عقیدے کی وضاحت ہو جائے. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں امام سیوطی ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دیکھ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جتنے بھی محدثین ائمہ مجتہدین ہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہے کہ انبیاء اپنے مزاروں میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ظاہری حیات کے ساتھ ہے. اب اس پر بعض اوقات بعض لوگ جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب قسم کا تمسخر کرتے ہیں. اچھا. تو وہ تمسخر اصل تو وہ کسی خاص مسلک کا کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی روایات و احادیث کا یہ تمسخر ہے. دیکھیں قرآن فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور ہر جان نے فنا ہونا ہے. میری بات یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم میں سے اہل سنت میں کوئی ایک بھی انبیاء کی موت کا انکار نہیں کرتا. اچھا. ان کو موت آتی ہے، لیکن ان کی موت اللہ کی وعدہ کو پورا کرنے کے لیے کچھ لمحے کے لیے ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ روحیں ان کے اجسام میں مقدسہ میں لٹا دی جاتی اور وہ اپنے مزارات کے اندر اسی طرح زندہ ہوتے ہیں حیات حقیقی کے ساتھ. ٹھیک ہے، قرآن پاک کے اندر جو آیات طیبات میں جو فرمایا گیا نا، وہ ہر انسان نے مرنا ہے، ہر جان نے مرنا ہے، یا ہر ایک فنا ہوگا، تو وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر نبی پر پورا ہو چکا. یہ بات ہے. 4 انبیاء کرام کے بارے میں ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے، یعنی وہ اس دنیا میں. اچھا. زندہ تو سارے ہیں اس دنیا کے اندر. ٹھیک ہے، تو یہ جتنی بھی آیتیں، اب ان آیتوں کے معنی اور مفہوم کو بدلنا اور حقیقت کو نہ جاننا اور تمسخر کرنا، اگر زندہ ہے تو اولادیں کیوں نہیں ہوتی، اگر زندہ ہے تو شادیاں کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی ہیں، عالم بدل چکا ہے نا. یہ اور عالم تھا جہاں شادیاں ہونی تھی، وہ اور عالم تھا جہاں اولادیں ہونی تھی. عالم بدل چکا ہے، عالم کے بدلنے سے احکام بدلتے ہیں. ٹھیک ہے، انسان کے لیے یار بعض اوقات احکام بدل جاتے ہیں، وہ تو عظیم ہستی ہیں نا، عرفہ اعلیٰ، جن کا تو ہم پلہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں نا. تو اب یہ تمسخر جو ہے ان ذوات قدسیہ کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں فضیلتیں عطا کی ہیں، یہ بالکل ہٹ درمی اور غلط بات ہے. لہذا آیات بینات کو سمجھیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر دیکھیں شہداء کی زندگی پر تو نص ہے، اور انبیاء شہداء سے افضل ہے، اور انبیاء کی زندگیاں شہداء کی زندگیوں سے بھی کیا ہیں، عرفہ اعلیٰ ہیں. اس لیے یہ عقیدہ بھی ضروری ہے اور انتہائی ضروری ہے کہ تمام کے تمام انبیاء اپنے مزارات میں حیات ظاہری کے ساتھ زندہ ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ان کو طاقت و قوت تصرف کی دیتا ہے، جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جلوہ فرما ہوتے ہیں اور کسی کی تمنا اور حاجت کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب یہ بات کہتے ہیں نا کہ اگر موجود ہے تو پھر نماز تم کیوں پڑھا رہے ہو، مصلی امامت پہ نبی کو کھڑا ہونا چاہیے تمہاری موجودگی میں۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے؟ صحیح۔ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت عطا کی ہے، وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس جگہ چاہیں، چاہیں تو اپنے مزارات کے اندر ہی جلوہ فرما ہوں، چاہیں تو کہیں بھی تشریف لے جائیں، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسموں میں یہ طاقت رب کی دی ہوئی ہے، یہ واضح میں رکھنی ہے۔ اب اس کو شرک بھی نہیں کہہ سکتے نا، اچھا، کیونکہ یہ اللہ کی عطا جو کسی انسان کے لیے ہے تو وہ اللہ کے دینے سے اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ایسے بھی کچھ کہتے ہیں کہ جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی حیات میں ہی اختیار نہیں رکھتے تھے، کسی کام کا پابند تھے، تو نہیں اختیارات یہ ابھی آپ قبلہ مفتی صاحب نے آپ نے جو معنی بیان کیا ہے، انبیاء کرام مختار ہیں، بے بس نہیں، ٹھیک ہے۔ انبیاء کرام کو قاصد محض کہنا بھی کفر ہے۔ قاصد کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی منصب نبوت اس کو دیتا ہے جو مخلوق میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو اور ہم قاصد کس کو بناتے ہیں؟ جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو ڈاکیے کو کیا جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ بعض لوگوں نے ان ڈاکیے کے ساتھ تشبیہات دی ہیں نا انبیاء کرام کو، وہ پیغمبر ہیں خدا کے، اور صرف ایک یہ ہے کہ صرف پیغام ہی لے کر آنے والے نہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں۔ کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی محبوب اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شانیں عطا کی ہیں، اور یہ سمجھا کہ وہ تو صرف ہم تک پیغام پہنچانے والے ہیں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ یہ اختیار ہی ہے نا کہ ایک بندے پہ روزہ توڑ دیا تھا، اس پہ کفارہ لازم تھا۔ جب وہ مفتی صاحب کی ہم اختیارات کی بات کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر تو 1 گھنٹہ کافی نہیں ہے، پھر تو 1 دن بھی کافی نہیں ہوگا۔ صرف نبی پاک، دیگر انبیاء نہیں، صرف رسول پاک کے اختیارات کی جب ہم بات کریں تو اختیار کم ہے۔ انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹانا، چاہنا تو انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دینا، چاہنا تو بکری جس کے تھنوں میں دودھ کا تصور بھی نہیں، اپنا دست مبارک لگانا اور وہ دودھ سے بھر جانا، کنکروں کا کلمہ پڑھ لینا، بے جان میں جان پیدا ہو جانا۔ اگر ہم نبی پاک کے اختیارات کی بات کریں گے اس کے لیے تو پھر وقت بھی بڑا وسیع چاہیے، اور یہ وہ روایتیں جو صحیح بخاری اور مسلم کی روایات ہیں، تو نبی پاک کے اشارے سے درختوں کا زمین پھاڑ کر بارگاہ رسالت میں آ جانا، جانوروں کا سجدے کرنا، پھر تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ ہم تو یہاں جو ہے وہ عقیدہ رسالت کے متعلق اپنے ناظرین اور سامعین کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلام اور ایمان کے لیے ہمارے لیے بہت عام چیزیں ہیں۔ صحیح۔ ناظرین، پروگرام جو ہے وہ ہمارا تقریباً اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے علامہ صاحب جو عقیدہ ہے وہ مزید اس میں آخری بات تو یہ، اس میں گفتگو بڑی طویل ہے لیکن کیونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے، تو آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ عقیدہ کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں سے افضل ہیں، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں نبی پاک اولو العزم 5 انبیاء ہیں نا، سب سے پہلا درجہ ہے رسول اللہ کا، ان کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، یہ بے ترتیب ہے۔ اور سب نبیوں سے افضل اولو العزم، اور پھر اولو العزم میں سب سے بلند رتبہ اور درجہ ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور دوسری بات اور آخری بات، کیونکہ وقت کم ہے نا، وقت ہو چکا ہے بلکہ، بالکل نبی پاک علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ضروری ہے۔ ایک ہے کہ نبی مانے لیکن آخری نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، میں کہ نبی پاک کو خاتم النبیین ماننا، آخری نبی ماننا ایسے ہی ضروری ہے جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، ٹھیک، یعنی جس طرح کوئی اللہ کو ایک نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا، اسی طرح اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
اگر کوئی ایک آخری نبی نہیں مانے گا تو وہ بھی اسلام سے خارج ہوگا انشاءاللہ مزید، کیونکہ ابھی ہمارا کل کا دن بھی ہے، عقیدہ رسالت پر مزید گفتگو انشاءاللہ 15 رمضان مبارک کو انشاءاللہ ختم نبوت کے دن ختم نبوت پر ناظرین 15 رمضان مبارک کو انشاءاللہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ختم نبوت کے موضوع پر، اور کل انشاءاللہ دوبارہ اسی موضوع کو آگے لے کر چلیں گے، کیونکہ اس موضوع کی بڑی وسعت ہے، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اور کوشش کی گئی علامہ صاحب کی جانب سے بھی، مفتی صاحب کی جانب سے بھی، کہ جتنی وضاحت سے اس موضوع کو ایڈریس کیا جا سکے انہوں نے کیا ہے، اور بہت سی باتیں ہمیں اس آج کے موضوع سے سیکھنے کو ملی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور پیغمبروں کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، ان کا حق ہونا یہ بھی لازم ہے، ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ان کو غیب کا علم ہے یہ بھی ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، وہ معصوم ہے اس چیز کا بھی عقیدہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں، اور زبان سے اس چیز کا اقرار بھی کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ کل دوبارہ سے مفتی صاحب جو ہے اور علامہ صاحب اس موضوع کو مزید آگے لے کر چلیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ انتظار کیجیے گا، کل اسی موضوع کو یہاں سے شروع کریں گے ہم، اور گزارش یہ ہے کہ آج کے موضوع کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور کل بھی انشاءاللہ 2:15 2:30 بجے ہم لائیو آپ کے لیے حاضر ہوں گے، تو آپ لازمی کل 2:30 بجے یہ پروگرام ضرور دیکھیے گا۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی آپ سے۔ اللہ حافظ۔